الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج ایک ویڈیو بیان مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا ویڈیو بیان سننے کا اتفاق ہوا، جس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ تعریف کلمات بیان کر رہا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر مرزا محمد علی انجینئر صاحب اہل سنت کے بابے، یہ وہی محمد علی مرزا جہلمی صاحب ہیں جو بار بار اپنے ویڈیو بیانات میں اور اپنی تحریروں کے اندر لکھتا رہتا ہے کہ اہل سنت کے بابے، اہل سنت کے بابے، اور اہل سنت کے اولیاء کرام کے متعلق اس نے جو زبان درازیاں کی ہوئی ہیں وہ ان کے ویڈیو بیان کے اندر سنی جا سکتی ہیں۔ تو اب اہل سنت کے بابے یعنی میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اس نے جو تعریفی کلمات کہے ہیں، جس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قابلیت، قرآن کریم فرقان حمید کے علوم پر دسترس کا اس نے جو بیان کیا ہے، اور آخر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان کی ہیں۔ آئیے آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، تاریخ گوئی کی ٹرم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر۔ بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے، اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر، اور وہ فی البدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری، ان کی جتنی کتابیں ہیں سر، وہ کتابیں سینکڑوں میں ہیں۔ ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا، اس کے اگر حروف ابجد جمع کرے تو وہ اس سن میں بنتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اس میں ملکہ حاصل ہوا۔ ہدایت بخشش انہوں نے 1325 ہجری میں لکھی ہے۔ ہدایت بخشش کے آپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شعر کی فارم میں نام لکھا ہے، وہ سارے ڈیجٹ جوڑیں یہی لکھے۔ اور سر جو حسام الرحمن ہے، آئے المحند المفند دی بہن وڈی حسام الرحمن، اس کے بھی روف تہذیب وہی بنیں گے 1325 ہجری بمطابق 1905 یا 6 بنتا ہے۔ تو وہ کیلکولیشن ہر کتاب، وہ آپ کو باقاعدہ کتاب ملے گی اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی۔ اس ٹائم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے، جس طرح آپ کو انٹیگریشن، ڈفرینسیشن اور یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کی آتی ہیں نا، تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی، وہ نیومیریکل ویلیوز فی البدی کیلکولیٹ کر دیتے تھے۔ ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا احمد بریلوی صاحب، تو ان کو پتا لگا میں نے نہیں بچنا، تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یوم وفات بھی نکال دیا۔ قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹ جمع کریں تو 1340 بنتے ہیں، اور 1340 میں وہ فوت ہو گئے۔ جی ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اہل سنت کے بابے یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کس قدر اچھے الفاظ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وبرکت ہے جن کو اپنے تو اپنے لیکن غیر بھی مانتے ہیں۔ جو بندہ پوری زندگی اہل سنت کے عقائد و نظریات کی مخالفت کرتا رہا، وہی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قابلیت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی احسن انداز کے ساتھ بیان کر رہا ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی زبان پر کتنا عبور تھا کہ ان کی جو کتاب جس سن کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب لکھی، ان کے ابجد کے حساب سے وہی تعداد بنتی ہے۔ یہ جو عامل حضرات ہیں جن کو ابجد کے علوم پر ذرا دسترس ہوتی ہے، ان کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابجد کا حساب کیا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قابلیت بیان کرنا، اور آخر میں اس نے جو کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی
جو وفات کا جو سن تھا وہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ سے ثابت کر دیا، اور اسی سن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو ناظرین و سامعین عزیز محتشم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی لوگ کتنی بھی مخالفت کرتے رہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کے بابے وہ بابے ہیں، اہل سنت کے جو اولیاء ہیں، اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ علماء ہیں جن کی اپنے تو اپنے لیکن غیر بھی ان کی تعریفی کلمات سے رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار اقدس میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت پر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔